الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران محترم، قرآن مجید کا یہ پہلا پارہ اور سورہ بقرہ کی چوتھی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیاتوں میں دو چیزوں کا ذکر ہے، اور دونوں چیزوں کا ذکر جو ہے وہ ایمانیات سے ہے۔ دین جو ہے، اسلام جو ہے، ایمان جو ہے وہ اللہ کی توحید کو ماننا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا اور آخرت کو ماننے کا نام ہے۔ یہ نہایت مختصر سا خلاصہ ہے۔ ویسے تو ایمانیات میں بہت ساری مسائل، بہت ساری چیزیں اور بھی شامل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف، اپنے نیک بندوں کی خصوصیات، ان کے کمالات، ان کے درجات، ان کی بلندیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلا تذکرہ یہ کیا کہ وہ لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، ان میں امن ہے، سکون ہے۔ ان کے پاس جا کر بیٹھو تو ہر آدمی سکون حاصل کرتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے دربار میں، اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو یومنون کہا ہے۔ اگر قرآن مجید کی ان آیاتوں کو دیکھا جائے تو یہ آیات مبارکہ مدنی ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیاتوں کے اگر مخاطب عینی گواہ جو دیکھے جائیں تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ جب ان کے ایمان کا ذکر کیا تو لہٰذا ہمیں بھی ان کے ایمان پہ یقین کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے بارے میں بد اعتمادی پہ یقینی کریں، ان کو تبرع دیں یا ان کو گالیاں دیں یا ان کے اوپر بےہودگی یہ الزامات کی بوچھاڑ کر دیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، شرافت کی بھی خلاف ہے،
اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اس آیت میں جو کہا ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، میرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید خالی سننے والی، خالی پڑھنے والی کتاب نہیں ہے کہ پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو یا دیکھ لیا کرو، نہیں، اس پہ اعتقاد بھی کرنا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کی ترتیب، اس کا جو کچھ بھی نظم و نسق ہے، یہ سب من جانب اللہ اور توقیفی ہے، انسان کا کوئی عمل دخل اس کے اندر نہیں ہے۔ انسان یہاں اگر خاموش ہو جائے، یہ اللہ کی کلام ہے، اس کو اسی حالت میں رہنا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی یا تغیر تبدل لانے کی یا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آج بھی دنیا کے اندر مختلف ممالک میں قرآن کو تحریف کرنے کے لیے بڑی لمبی چوڑی گہری سازشیں کی جا رہی ہیں اور بڑا سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے، بڑے افراد تیار کیے جا رہے ہیں جو قرآن پر حملہ آور ہوتے ہیں اور قرآن کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، نیست و نابود کر کے ایک نیا جدید قسم کا فلسفہ بنا کر لانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں بھائی، مومن کی شناخت، مومن کی پہچان یہی ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک۔ اگلی آیاتوں میں کہا کہ وما انزل من قبلک، میرے پیغمبر جو ہم نے آپ سے پہلے کتابیں نازل کی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں بھی صرف قرآن پر ایمان لے آؤ، تورات پر بھی ایمان لانا پڑے گا، انجیل پر بھی ایمان لانا پڑے گا، زبور پر بھی ایمان لانا پڑے گا، صحیفوں پر بھی لانا پڑے گا ایمان۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مومن کی شناخت پہچان یہی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کو، تمام الہامی کتابوں کو، تمام سماوی کتابوں کو ایمان و یقین کے ساتھ سر تسلیم خم کرے اور تسلیم کر لے اور مان لے، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنائے اور ان کو عمل پیرا ہو جائے۔ باقی رہ گیا عمل۔ عمل کے لیے تورات نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، صحیفے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ سابقہ جتنے انبیاء گزرے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک، سارے پیغمبر اپنا دور نبوت گزار چکے ہیں، اپنی قوموں کو اپنا منشور سنا چکے ہیں، اپنے حالات، اپنے واقعات کی نشاندہی کر چکے ہیں، جو کوئی بیان کرنا تھا بیان کر دیا ہے اور اپنی نبوت کی پوری ذمہ داری کو پورا کیا، سرخرو ہو کر اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے، ایمان کے لیے تو سب شامل ہے کتابیں، اعمال کے لیے صرف قرآن مجید ہے۔ عمل کے لیے قرآن ہے، جس کو حکیم بھی کہتے ہیں، کریم بھی کہتے ہیں، مبین بھی کہتے ہیں، یاسین بھی کہتے ہیں، اس کے بہت سارے قرآن نے نام رکھے ہیں۔ تو ان ناموں کے ساتھ قرآن کو یاد کیا کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مومن کی شناخت، مومن کی پہچان یہی ہے کہ وما انزل من قبلک۔ اگلی آیت میں کہا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، مومن کا ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ موت آنی ہے، موت حق ہے، برحق ہے، موت سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی ماورا نہیں ہے، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، کتب و ابدال ہو، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن موت سے بچ نہیں سکتا، موت سے چھٹکارا پا نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک میت وانہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ان تمام آیاتوں کو دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو سب پتہ چلتا یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، موت ایک نہ ایک دن ان پر بھی آئی ہے۔
مرنے کے بعد اکثر سنا گیا ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، کہتے مولوی صاحب مر گئے، جان چھوڑ گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، اب کون اٹھے گا، کون زندہ ہوگا، کون حساب کرے گا، کون کتاب کرے گا، کون احتساب کرے گا، یہ کیسے ہو گیا ہے، مر گئے سو مر گئے، مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، اب دوبارہ کہاں زندہ ہو گئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، اگر میں تمہیں پہلی دفعہ زندگی میں پیدا کر سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں میں، تو اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ پھر ہی میں زندگی دے سکتا ہوں، میرے آگے کون سا مشکل؟ میں نے تو کہنا کون ہو جا فیکون ہو جاتا ہے، میں نے کوئی مٹیریل تھوڑے جمع کرنا ہے یا کسی سے مشورہ لینا ہے، صلاح کرنی ہے۔ تو اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ میاں 100 سالہ زندگی گزار گئے، 60 سالہ زندگی گزار گئے، 70 سالہ زندگی گزار گئے، کیا لائے ہو؟ تمہارے ہاتھوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ دکھاؤ۔ تو کیا دکھائیں گے؟ اس منظر کو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پوچھیں، قرآن اپنی آواز دیتا ہے، قرآن وانگے دوہل اعلان بھی کرتا ہے، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ کل قیامت کا دن آئے گا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے اٹھیں گے، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مقتدیٰ، بڑے بڑے پیشوا، بڑے بڑے رہبر، بڑے ہادی و مہدی، بڑے حکمران، بڑی حکومتوں والے، بڑی سلطنتوں والے، بڑی بادشاہوں والے، بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے اور منصبوں والے بھی جب اٹھیں گے تو کانپ رہے ہوں گے۔ صورتحال یہ ہوگی کہ ان کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلیں گے، یا رب سلم، یا رب سلم، اللہ سلامتی کیجیے ہو، اللہ رحم کیجیے ہو، اللہ مہربانی کیجیے ہو، پروردگار عالم بہت گناہ گار ہیں، روح سے گناہ گار ہیں، حد سے زیادہ ہم گناہ گار ہیں، کچھ بھی نہیں لائے، مہربانی کیجیے یا رب سلم۔ انبیاء کی زبان سے بھی یہ صدائیں نکلیں گی، اولیاء کی زبانوں سے بھی یہ کلمے نکلیں گے، علماء کے زبانوں سے بھی یہی جملے نکلیں گے۔ تو برادران محترم، میں اور آپ کے اس بات کی مولی ہے، کیا ہمارا کوئی علیحدہ حشر نشر ہوگا؟ نہیں، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، کب کبھی کی طاری ہوگی اور یا رب سلم کی صدائیں آ رہی ہوں گی، آوازیں آ رہی ہوں گی، تو اس وقت اللہ پاک ملائکہ کو حکم دیں گے کہ ہر آدمی کے نام اعمال جو ہے نا وہ لے آؤ، 100 سال کا پورا ریکارڈ جو ہے، 1000 سال کا ریکارڈ جو ہے، 10,000 سال کا ریکارڈ جو ہے، سب لے آؤ اور ہر آدمی کے ہاتھ میں تھما دو، ہاتھ میں دے دو۔ اگر مجرم ہے تو اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دو۔ جب اعمال ان کے حوالے کر دیے جائیں گے، پھر آواز آئے گی، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اے انسان، پڑھ، دیکھ، یہ تیرے سامنے لکھا ہوا موجود ہے، یہ تیرے اپنے نامہ اعمال ہیں، تیری اپنی کاپی ہے، تیری کارکردگی ہے، تیری اپنی کارگزاری ہے، اس کا مطالعہ کر لے، تو نے دنیا میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس وقت آدمی کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں نہیں پڑھا ہوا۔ ہر آدمی جو ان پڑھ تھا وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا، اس سے حکم ہوگا کہ اب اپنا مطالعہ کرو اور اس کا احتساب کرو، اب تمہارا محاسبہ ہوگا، چھوٹ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے ہو۔ اس دن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی عجیب کیفیت ہوگی، وہ بھی اپنی جگہ پہ حالانکہ پارسا ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہے، ہر لحاظ سے
ان کی صدق و امانت کا دنیا اعتراف کر چکی ہے، اپنے اور بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عزت کی انکساری کی انتہا دیکھیے، اللہ کے سامنے سرنگون کھڑے ہوں گے، اور اس وقت اللہ پاک حکم دیں گے فرشتوں کو، ان کو بلاؤ سامنے، یہ سارے آ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو سب سے سوال ہوگا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اوے لوگو یہ بتاؤ کہ آج کس کی حکومت ہے، کس کا اقتدار ہے، کس کی بادشاہت ہے، کون خالق ہے، کون مالک ہے، کون رازق ہے، کون حی القیوم ہے۔ وہ دنیا پر اپنے کرنے والا، میری میری کرنے والے لوگوں، اب بتاؤ کہ تمہاری حکومت ہے کہ یا میری حکومت ہے؟ دنیا میں تو نعرے لگاتے ہو نا کہ جسم ہمارا اور مرضی بھی ہماری چلے گی، اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ حالانکہ جسم تو میری امانت ہی تمہارے پاس ہے، اور میں نے کہا تھا کہ کہاں استعمال کرنا اور کہاں استعمال نہیں کرنا، اور تم نے اپنی منمانی کر کے غلط جگہ پہ استعمال کر کے اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ تم جسم کے مالک ہو، میں ساری کائنات کا مالک ہوں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیں فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیں فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے میرے، آسمان میرا، چاند میرا، سورج میرا، ستارے میرے، نباتات میرے، جمادات میرے، حیوانات میرے، کل کی کل کائنات میری، بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، سارے ماں کا لال سر تسلیم خم کر کے جھکے ہوئے کھڑے ہوں گے، عابدیدہ ہوں گے۔ اچانک آواز آ گئی کہ للہ الواحد القہار، اکیلا میں ہوں، میری حکومت ہے، میرا اقتدار ہے، میرا رعب ہے، میرا دبدبہ ہے۔ کون ہے ماں کا لالا میرے سامنے دم تو مار سکے، اونچی آواز تو نکال سکے؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور دنیا میں لمبے لمبے بیانات دینے والے لوگوں، بڑے چرب لسان انسانوں، تمہاری زبانیں کینچی کی طرح چلتی تھیں، بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے فصیح بلیغ انسان موجود تھے، فرمایا بتاؤ تمہاری زبان اور تمہارے کلمے کہاں چلے گئے؟ اب لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی نہیں بول سکے گا جب تک اللہ پاک اس کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہو جائے گی، یہ کیفیت طاری ہوگی، تو میں مقام محمود پہ سجدے میں گر جاؤں گا۔ ہاں، میں سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، میں وہ کلمے کروں گا جو آج میں نہیں بتا سکتا، نہیں کر سکتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوں گے، اس دن میرے اللہ مجھے القاء کریں گے۔ میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، تو پروردگار عالم کی طرف سے مجھے اذن ہوگا، اجازت ہوگی، سل میرے محبوب ارفع، اپنا سر اونچا کریں تو شفاعت کریں، بات کریں، کہنا کیا چاہتے ہیں، سال تو سوال کریں، ہم آپ کے سوال کو قبول کریں گے۔ دوستو وہ دن ہے کہ جس دن بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء خاموش ہو جائیں گی، سب کی زبانیں گونگ ہو جائیں گی، کوئی نہیں بول سکے گا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آخرت کا دن بڑا خطرناک ہے، بڑا بھاری بھرکم ہے۔ اس دن کی تیاری کریں، اس دن ہمارا حشر نشر کیا ہوگا دنیا دیکھے گی۔ یہاں تو ہم گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، عیب کرتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہیں محلے والوں کو تو نہیں پتہ چل گیا، پڑوس والوں کو تو خبر نہیں ہو گئی، برادری کو تو نہیں پتہ چل گیا، یا میرے فلاں دوست کو تو نہیں پتہ چلا۔ دنیا سے تو چھپاتے ہیں، دنیا سے تو اعراض کر لیتے ہیں، لیکن رب کائنات سے تو نہیں چھپا سکتے ہیں نا، وہ تو علیم و بذات صدور ہے نا، اس کے آگے تو ہر چیز تمہاری سامنے، مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، جو ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، اس کے آگے موجود ہر چیز ہے۔
تو اس دن کی فکر کرو، اس دن کا خیال کرو۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ مومن کی پہچان، مومن کی شناخت کیا ہوگی؟ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت کا دن آئے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ اپنے نبیوں کو بلائے گا، ایک لائن لگ جائے کہ انبیاء کے 1,24,000 انبیاء، کم و بیش اللہ عالم بثواب، تمام سے سوال ہوگا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں وہ دن یاد کرو جب قیامت کا دن آئے گا، جب میں سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو بلاؤں گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، او میرے نبیو، او میرے رسولو، یہ بتاؤ کہ تمہاری امتوں نے تمہارے بعد کیا سلوک کیا۔ یہ تو مجھے ہی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب تک آپ ان پہ زندہ رہے، حیات رہے، قوموں نے کیا سلوک کیا، کس نے مانا کس نے نہیں مانا، وہ تو مجھے پتہ ہے۔ لیکن وفات کے بعد جو قوموں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، آپ کی تعلیم کو بدلا ہے، آپ کے نظریات و خیالات پر پانی پھیرا ہے، لفظی معنوی ہر لحاظ سے تعریف کی ہے، اللہ کی تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، آیا ان کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ ہم نہیں جانتے، جب تک ان کے اندر موجود تھے اس وقت کی تو خبر ہے، لیکن جب آپ نے ہمیں موت دے دی، وفات دے دی، اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا، تو اس کے بعد کے حالات کا تو ہمیں علم نہیں ہے، پھر تو جانے انک انت علام الغیوب۔ ہاں، سارے پیغمبروں کا جب یہ حال ہے تو دوستو پھر میرا اور تمہارا کیا حال ہوگا؟ میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ بلکہ اللہ پاک اس دن خاندان بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بلائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور بالکل آخری نبی، ان کے بعد پھر عیسائیوں کے اندر بلکہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ پھر اولاد اسحاق کا سلسلہ بند ہو گیا، اولاد اسماعیل کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر تو اب عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو رب کریم ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے۔ سورہ مائدہ کی بالکل آخری آیاتیں ہیں، قرآن کھول کے دیکھ لینا، اگر تسلی کر لینا، یقین کر لینا صحیح ہوں گی انشاءاللہ تو مان لینا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ پاک قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں، قیامت کا دن سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، وہ وقت یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو، وہ دور یاد کرو جب اللہ پاک عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، آپ یہ بتائیں انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اور بی بی مریم کو، ایک نبی ہے ایک ولیہ ہے، ان دونوں کو معبود بنایا، حاجت روا بنایا، مشکل کشا بنایا، کارساز بنایا، عالم الغیب بنایا، نفع نقصان کا مالک بنا لیا، ان کے نام کی منتیں منوتی دیتے رہے، ان کے نام کے نذرانے چڑھاوے چڑھاتے رہے، اور ایسی کو عیسیٰ کو ابن اللہ تک کہہ دیا۔ تو اللہ پاک عیسائیوں کے سوال کا جواب دیں گے اور اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ تعلیم دی تھی؟ ہر پیغمبر سے یہ سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ اپنی اپنی امتوں کو تم کیا سکھا کر آئے تھے، کیا پڑھا کر آئے تھے، اب اس کا جواب دو۔ جب انبیاء جواب دہ ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ جواب دہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم نے بھی جواب دینا ہے۔ انت قلت للناس،
اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں مجھ کو بھی اور میری ماں کو بھی الہ بنا لیں، الہین دو معبود، دو الہ۔ عیسیٰ ابن مریم جواب دیں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، قال سبحانک، اے اللہ میں تیرے قرآن کی فصاحت اور بلاغت پہ قربان جاؤں، کتنا واضح الفاظ میں سمجھا رہا ہے، لیکن ان لوگوں پر بھی قربان جائے نا کہ جو نام تو لیتے ہیں قرآن کا لیکن باتیں اوروں کی کرتے، قرآن کو نہیں مانتے ابھی۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کیا حق پہنچتا ہے، مجھے کیا حق حاصل ہے، میں ہوتا کون ہوں کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ مجھے الہ بناؤ، میری ماں کو الہ بنا لو، اللہ کو چھوڑ دو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ میں نے نہیں کہا، تو گواہ رہنا، پہلے بھی گواہ تھا، اب بھی میں کہہ رہا ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اللہ میاں شاید دل میں انسان کے خیال آ جائے کہ میں تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تجھے تو معلوم ہے کہ میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، تو میرے دل کی بات جانتا ہے نا، لوگ جانے نہ جانے، تو علیم بذات صدور ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون ہے، تیرے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ان کنت قلت فقد علمت، بلکہ فرمایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، اے اللہ میرے دل کی بات کو تو جانتا ہے، لیکن میں عیسیٰ نبی ہوں، تیرے دل کی بات نہیں جانتا، میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا۔ تو چلا کہ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے، کسی پیغمبر کو، کسی ولی نبی کو عالم الغیب کہنا اسلام کے خلاف اور اسلام کے منافی ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ولا عالم ما فی نفسی، اور علام الغیوب بھی کہہ گئے، بات کو آگے کر رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ میں نے وہی کلمات کہے، میں نے وہی بات کہی، کیا کہ تو رب میرا بھی ہے، ان کا بھی رب ہے، ان اللہ ربی و رب و ربکم، میں نے تو ان کو نہیں سب سکھایا یہ، میں تو منع کرتا تھا کہ غیروں کی عبادت نہ کرو، غیروں کی پوجا نہ کرو، غیروں کی پرستش نہ کرو، لیکن نہیں مانا انہوں نے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یا اللہ جب تک میں زندہ رہا اس وقت تک کی بات تو میں بتا سکتا ہوں، اور جب فلما توفیتنی تو نے مجھے موت دے دی، پھر تو نگہبان ہے، تو جانے اور یہ جانے تیرا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے، بلکہ وانت علی کل شیء شہید ہے، تو اس بات پہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ تیرے سوا جاننے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دوستو قیامت کا ایسا ہولناک منظر ہے، وہ انبیاء بھی پریشان حال ہوں گے، اولیاء بھی پریشان حال ہوں گے، علماء ربانی بھی پریشان حال ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔